اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبلہ لمن الغافلین۔ سورہ یوسف کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 3، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص بیان کیا ہے۔ احسن القصص کا مطلب ہے بہت بہترین واقعہ، قصہ۔ بما اوحینا الیک، اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ واقعہ قصہ بیان کیا، فرمایا الیک، تیری طرف، یعنی نبی علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور فرمایا کہ اس سے پہلے تو بالکل بے خبر تھا، یعنی نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تجھے اس واقعے کی خبر نہیں تھی، یعنی نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ تو اس سے پہلے بالکل غافل تھا۔ تو نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو وحی کے ذریعے سے غیب کی اطلاع اور خبر دیتا ہے، اور جتنی چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل اپنے نبی کو مکمل عالم الغیب بنا دیا ہو، اپنی علم غیب کی صفت عطا کر دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے غیب کی اطلاع اور غیب کی خبر دیتا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف نے کہا اپنے والد سے، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں نے دیکھا 11 ستارے، احد عشر کوکبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ جب بیٹا باپ کو یہ خواب بیان کرتا ہے تو ان کے والد کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہیں، وہ کہتے ہیں، قال یا بنی لا تخصف رؤیاک۔ دیکھیں خواب سنتے ہی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں خواب یوسف علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ 11 ستارے کون ہیں، چاند سورج کون ہیں، سمجھ گئے تھے وہ۔ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ بتایا تو ان کے والد بھی سمجھ گئے کہ یہ 11 کون ہیں، چاند سورج کون ہیں۔ تو خواب سنتے ہی انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو اپنا یہ خواب نہ بتانا، ورنہ وہ تیرے خلاف چالیں چلیں گے، تدبیریں کریں گے، سازشیں کریں گے۔ تو فوراً کہا کہ بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ 11 ستارے کون ہیں، 11 بھائی ہیں۔
ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سورہ یوسف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ویسے تو آپ اسے عام سا واقعہ سمجھ کے پڑھو گے تو آپ یہی سمجھو گے کہ وہی ایک قصہ واقعہ ہے، گزر گیا، لیکن جب اس کے اوپر غور کر کے پڑھو گے، غور کیسے کرو گے کہ قرآن جو الفاظ استعمال کر رہا ہے اس واقعے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کے امر، اللہ کی تدبیر اور اس کی حکمت کے ذیل میں۔ یعنی اس واقعے کو جب ہم پڑھیں گے تو اللہ کی حکمت، تدبیر، مشیت، اللہ کے امر کے ذیل میں لے کے پڑھیں گے اس کو، تو یہ ہماری سمجھ میں بآسانی آ جائے گا۔ لیکن اگر اس کو نظر انداز کر دیں گے تو یہ تو ایک محض کہانی لگے گی ہمیں۔ تو دیکھیں قرآن کا اپنا انداز بیان ہوتا ہے۔ جب کسی واقعے کو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت، اپنے امر کے تحت، اپنی حکمت و تدبیر کے تحت بیان کرتا ہے تو وہ واقعہ خاص نوعیت کا بن جاتا ہے، وہ عام واقعہ نہیں رہتا۔ تو جب تک قرآن کو پڑھنے والا، مطالعہ کرنے والا قرآن کی اصطلاحات کو نہیں سمجھے گا، قرآن کی ٹرم کو نہیں سمجھے گا، تو اسے قرآن سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ مثال کے طور پر قرآن تو ویسے آسان ہے، اللہ نے بتا دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو سوچے سمجھے غور کرے اس میں؟ تو قرآن آسان ہے کس لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی جب ہم قرآن کا مطالبہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو وہ بہت آسان ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں وہ بہت آسان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ حکم اتنا مشکل پیرائے میں نہیں ہوتا کہ سننے والے کی سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ کا حکم صاف، کلیئر اور واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ذو معنی نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا سنے اور سمجھ جائے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ تو اللہ کا حکم جو ہے وہ کبھی ذو معنی نہیں ہوتا، صاف، کلیئر اور واضح ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ کے جو احکامات ہیں وہ آسان ہیں، آسان پیرائے میں کہ بندہ انہیں پڑھے، سنے اور سمجھ جاتا ہے کہ کیا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے جو دلائل دیے ہیں وہ بہت آسان ہیں، ہر بندہ سمجھ جاتا ہے۔ کون بندہ ہے جو یہ نہ سمجھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے؟ یہ بات کس کی سمجھ میں نہیں آئے گی؟ ہر بندہ سمجھ لے گا۔ تو قرآن میں جہاں عقیدے اور ایمان کے متعلق بیانات ہیں، آیات ہیں، وہ بہت سادہ اور آسان سی ہیں جنہیں سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ اسی طریقے سے توحید اور شرک کے متعلق جو آیات اللہ نے نازل کی ہیں وہ بھی بہت آسان ہیں، بہت سادہ انداز میں اللہ نے بیان کی ہیں کہ سننے والا انہیں سنے اور بآسانی سمجھ جائے۔
تو قرآن کو اللہ نے ان معنوں میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کوئی ہے جو سوچے سمجھے غور کرے. اب مجھے آپ بتائیے، جب ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اب بتائیے اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہے؟ ہر بندہ سمجھ لے گا. دیکھیں اسے سمجھنے کے لیے اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو یہ الفاظ قل هو اللہ احد اتنے آسان ہیں کہ بندہ تھوڑا بہت بھی غور کرے گا سمجھ جائے گا. لا شریک کا لفظ آسان ہے. لا شریک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے، اس کے برابری کا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں. دیکھیں کتنے صاف انداز میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو جب توحید اور شرک ہماری سمجھ میں آ جائے تو یہی قرآن کا بنیادی مضمون ہے کہ توحید کو سمجھنا اور شرک کو سمجھنا. اب یہ بھی مشکل نہیں ہے. اگر آپ شرک کو نہیں سمجھتے تو توحید کو سمجھ لیں. اب جو چیز توحید کے خلاف ہوگی وہ شرک ہوگا. تو ہر چیز دیکھیں قرآن کے اندر ہر بات آسان ہے. تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، بندہ سمجھ جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. لفظ یہ ہے اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. اب بندے دیکھیں یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ صلاۃ کے کیا معنی ہے. یہ مشکل ہے. کیوں نہیں مشکل ہے؟ کہ یہ صلاۃ معنوی اور عملی لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے. یعنی نبی کے دور سے لے کے آج تک صلاۃ پڑھی جا رہی ہے، ادا کی جا رہی ہے. تو عملی اور معنوی دونوں لحاظ سے ہمارے سامنے ہمیں کوئی لغت دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ صلاۃ کے لیے ہم لغت تلاش کریں. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ نبی کے دور سے آج تک نماز ادا کی جا رہی ہے. اب صلاۃ کے وہی معنی وہی مفہوم لیا جائے گا جو اس امت میں عملی طور پر جاری ہے. نبی کے عمل سے میری مراد یہ ہے نبی کے دور سے لے کے آج تک. زکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ کے معنی ہے پاکیزگی کے. جب ہمیں قرآن سے یہ حکم ملے گا کہ زکوٰۃ ادا کرو تو پھر ہم لغت کی طرف نہیں جائیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کے دور سے آج تک زکوٰۃ کن معنوں میں یہ لیا جاتا رہا، اس کے اوپر عمل کن معنوں میں تھا. تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی زکوٰۃ عملی اور معنوی لحاظ سے اس مال کو کہتے ہیں جس پر سال گزر جائے اور جو زکوٰۃ کے نصاب میں آ جاتا ہے اس کا 2.5% دینا ہوگا. اب دیکھیں ہمیں لغت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود کلیئر ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ قرآن کا کوئی حکم ہے اور نبی کے دور سے لے کے آج تک اس کے اوپر عمل جاری ہے. 5 وقت کی نماز نبی کے دور سے لے کے آج تک جاری ہے. اب اس کے کوئی اور معنی نہیں لیے جائیں گے، وہی معنی لیے جائیں گے جو عملی اور معنوی طور پر موجود ہے، اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. اب حج کے معنی زیارت کے نہیں لیے جائیں گے. حج ایک اصطلاح ہے کہ وہاں جاتے ہیں اور مراسم میں حج ادا کرتے ہیں. تو امت میں جو عمل جاری و ساری ہے نبی کے دور سے لے کے آج تک اسی معنی میں لیا جائے گا. ویسے یہ وضاحت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے احکامات سادے اور آسان ہوتے ہیں، اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. اذان نبی کے دور سے شروع ہوئی مدینے میں. نبی علیہ السلام نے بلال سے کہا کہ جاؤ تم اذان دو اور یہ کلمات کہو.
انہوں نے اذان دی، اور جب سے آج تک پوری دنیا میں جہاں کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں نماز کا عمل جاری ہے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے الفاظ پر غور کرنا لازم ہے۔ اب یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ اس کے اندر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ جو چار اصطلاحات ہیں، اللہ کی مشیت، اللہ کی تدبیر، اللہ کی حکمت اور اللہ کا امر، جو چیز اس ذیل کے اندر آ جاتی ہے پھر اس کو قانون کے مقابلے میں لا کے اس کا رد نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ قانون سے بالا تر ہو جاتی ہیں۔ لوگ ٹھوکریں کیوں کھاتے ہیں قرآن کو سمجھنے میں؟ یہ جو پرویز وغیرہ ہیں انہوں نے جو ٹھوکریں کھائی ہیں کیوں کھائی ہیں؟ کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں جس لیے اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں وہ اس سے ہٹ کے دیکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں، اور صلاۃ کا ایک معنی جو ہے وہ ڈانس کرنے کے بھی ہے۔ اب اگر کوئی احمق لغت کی کتاب سے صلاۃ کے معنی ڈانس کرنا لے گا تو وہ تو مسجد میں آ کے رقص کرے گا۔ تو صلاۃ کے اصطلاحی معنی لیے جاتے ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، رکوع اور سجود اور قیام کے ساتھ، قعود اور قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ۔ اسی طرح صلاۃ نبی علیہ السلام کے لیے ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صلاۃ قرآن میں دو ہی معنوں میں آ رہا ہے۔ صلاۃ کے اور بھی معنی ہیں۔ یہودیوں کے جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی آگ جلانا بھی ہے، لیکن ہم وہ معنی لیں گے جو اس امت میں عملی شکل میں ظاہر ہے، عملی شکل میں جس پر عمل جاری ہے نبی کے دور سے لے کے آج تک۔ یعنی صلاۃ اللہ کی عبادت کے لیے قیام، رکوع، سجود اور اللہ کے آگے قعود کرنا یعنی بیٹھ جانا، تشہد میں بیٹھنا، یہ سارے چیزیں صلاۃ کے اوپر شامل ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کی اصطلاحات کو سمجھ لے بندہ اگر تو پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بندہ قرآن کی اصطلاحات کو لغت کی لغوی معنی بنانے شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ جیسے پرویز وغیرہ ہیں، انہوں نے صلاۃ کے معنی لغوی معنی لیے اور انہوں نے کہا کہ جی صلاۃ سے کا مطلب نظام قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، اب صلاۃ کے تو لغوی بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کوئی سا بھی لے لو، لیکن یہ جو اصطلاحی معنی ہوتے ہیں یہ اصطلاحی معنی جو ہے وہ اس کو مخصوص کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی ہے 2.5% اپنی ٹوٹل کمائی میں سے اگر زکوٰۃ کے نصاب میں آتا ہے تو آپ کو ادا کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے ان معنوں میں مخصوص ہو گیا۔ اب اس کے لغوی معنی کی طرف نہیں جائیں گے، اصطلاحی معنی لیے جائیں گے۔ صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، جتنی بھی چیزیں قرآن کے اندر آ رہی ہیں، جب ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں آسانی ہو جاتی ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ دیکھیں قرآن کے احکامات بالکل کلیئر واضح ہیں، عقائد کے معاملات واضح ہیں۔ وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے بندوں کو نصیحت کی ہے وہ آیتیں آسان ہیں۔ ہم جب اس تنظیم میں نئے آئے تھے تو ہمیں عربی وغیرہ بالکل بھی نہیں آتی تھی، لیکن قرآن پڑھتے تھے، ہم قرآن پڑھتے تھے ترجمے کے ساتھ۔
تو ہمیں ایمان اور عقیدے اور حلال اور حرام کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی آیتیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی تھی۔ جو معاملات سمجھ میں نہیں آتے تھے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے تھے اس حال پہ کہ آگے چل کے سمجھ میں آ جائیں گے، اور پھر کرتے کرتے وہ بھی سمجھ میں آنے لگے۔ جب بندہ کوئی قرآن کا ایکسپرٹ بننا چاہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں قرآن کا ڈاکٹر بن جاؤں، تو پھر اس کے لیے تو اس کو عربی بھی سیکھنی پڑے گی، قرآن بھی پڑھنا پڑے گا۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بندے نے پورا قرآن پڑھا نہیں ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے وہ قرآن کا چیمپئن بن گیا ہے۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے کہ بندے نے قرآن کو پورا پڑھا بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں قرآن کا چیمپئن ہوں۔ قرآن کا چیمپئن کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن جتنا زیادہ سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن جو ہے میری سمجھ کے اوپر ختم ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے جو اسرار و رموز ہے وہ تو بہت اوپر، وہ تو بہت گہرائی کے معاملات ہیں۔ تو ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی، توحید آ گئی، شرک آ گیا قرآن پڑھ کے۔ حلال اور حرام کے احکامات دیکھیں، اللہ نے شراب کے متعلق کیا کہا ہے کہ شراب گندی چیز ہے، نجس ہے۔ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ بھائی نجس ہے، یہ حرام ہے۔ ہم نے تو اب دیکھیں کہ قرآن کتنے آسان انداز میں بیان کر رہا ہے۔ شراب حرام ہے، سود حرام ہے۔ اب سود کیا ہے؟ اپنی کل رقم سے زیادہ وصول کرنا یا کسی کو زیادہ دینا، یہ سود ہے۔ تو دیکھیں قرآن کے احکامات کتنے آسان ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی کا حق نہ مارو، تو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ حق مارنا کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو یا جھوٹ نہ بولو۔ دیکھیں یہ سارے احکامات قرآن کے ہیں نا، ہماری سمجھ میں آتے ہیں آسانی سے۔ لیکن جب بندہ قرآن کی باریکی میں جاتا ہے تو باریکی میں جانے کے لیے اس کو عربی کی شدت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے بغیر جائے گا تو پھر بندہ اتنا جائے نا جتنا کہ اسے تیرنا آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں پانی میں یہاں تک جا سکتا ہوں کمر تک تو میرے لیے آسانی ہے، لیکن میں اگر یہاں تک پہنچ جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں بندہ اتنی اڑان اڑے جتنا کہ وہ اڑ سکتا ہے۔ دیکھیں ایک پرندہ ہے باغ، اس کی اڑان بہت اونچی ہے اور یہ چیل کوے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوا کبھی اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ باغ اتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے، کوا اس کا مقابلہ کرتا ہے اور ایک حد پہ جا کر کے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، اس لیے کہ کوے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کم آکسیجن میں زندہ رہ سکے، لیکن بات جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنی حیثیت، اپنا علم، اپنے اوقات دیکھنی چاہیے اور اسی کے مطابق لوگوں کو اسٹیپ لینا چاہیے۔ ہماری یہ بڑی بیماری ہے کہ ہر شخص چیمپئن بن جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا قرآن کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ چیز جو ہے نا بڑی خطرناک ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی، یہ میں نے کچھ اصولی باتیں کی ہیں کہ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا، ابا جان میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں نا وہ سمجھ گئے تھے کہ 11 ستارے کون ہیں، چاند سورج کون ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ گئے، خواب سننے کے بعد فوراً کیا کہا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتانا۔ دیکھیں خواب سنتے انہوں نے کہا بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے تھے یہ 11 کون ہے، یہ 11 کون ہے۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے اندر اتنی بصیرت ہوتی ہے کہ وہ بات کی تہ تک پہنچ جائیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا
کہ یا بنیا ایک بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحہ کا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان جو حکم اللہ نے دیا وہ کر گزریے. اب بیٹے کو کیسے پتا چلا کہ وہ یہ حکم ہے؟ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا کہہ رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، آپ عمل کریں اس کے اوپر. کیسے پتا چلا؟ بھائی وہ بھی نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے. تو نبی کو جو بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ غیر نبی کو حاصل نہیں ہوتی. تو باپ خواب بتا رہا، بیٹا سمجھ گیا کہ یہ حقیقت ہے، اس کے اوپر عمل ہونا ہے. بیٹا بتا رہا اوپر سے کہ 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. باپ نے کہا کہ بیٹا یہ خواب بھائیوں سے نہ بتانا. بیٹا بھی سمجھ گیا، باپ بھی سمجھ گیا کہ یہ جو 11 ستارے یہ ہیں کیا. بیٹا نبی کا بیٹا ہے، نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، سمجھ گئے دونوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی قرآن کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف جو تدبیریں ان کے بھائیوں نے کی، یعقوب علیہ السلام اچھی طرح سمجھتے تھے. جب بھائی ان کو کنویں میں چھوڑ کے آئے تھے تو یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح اندازہ تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام یہ بتا چکے تھے کہ اے بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا اور تجھے خواب کی تعبیر کا علم سکھائے گا، تجھ پر نعمتیں پوری کرے گا. کہ یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا مرے گا نہیں، یہ ہونا ہے. ان کو پتا تھا. اور کنویں سے جب ان کے بھائی کنویں میں ڈال کے چلے گئے، قافلے والے آئے پانی کی تلاش میں اور ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے. یہ اتفاق نہیں تھا. کوئی یہ سمجھے کہ یہ کوئی فلمی انداز کی کوئی کہانی ہے کسی ڈائجسٹ کی، تو ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، یہ اتفاقی واقعہ نہیں تھا. وہ قافلے والے ان کو نکال کے لے گئے مصر میں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کذالک مکننا لیوسف فی الارض. اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ اس کو خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں. تو دیکھیں یہ اللہ کی تدبیر تھی. اب پڑھنے والا تو پڑھتا ہے کہ بھئی یہ اتفاق ہو گیا ہوگا، آئے ہوں گے قافلے والے لے گئے ہوں گے. نہیں، یہاں پر اللہ کی تدبیر کام کر رہی ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اور اللہ کا جو امر ہوتا ہے پورا ہو کے رہتا ہے. تو دیکھیں اس واقعے کو عام واقعہ جو بھی سمجھے گا وہ ٹھوکرے کھائے گا، وہ ٹھوکر کھائے گا. تو اب یہ واقعہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کے امر، اس کی حکمت، اس کی تدبیر کے تحت ہے، تو اس کے اوپر عام قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. عام قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. قانون کیا ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت ہے، ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، یہ قانون ہے. لیکن جب اللہ کی مشیت کے تحت جب خواب دیکھا کہ 11 ستارے چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ بات قانون کے ضد میں نہیں آتی، یہ قانون سے بالا تر بات ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قانون کے ضد میں نہیں آتی. قانون کیا ہے؟ مرد اور عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قانون سے بالا تر ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ کا معجزہ ہے. تو جو معاملات مشیت اور معجزات میں سے ہوں ان پر قانون عموم کا اطلاق نہیں ہوتا.
اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا عقید کے اندر جب یہ سارے خاندان ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے مصر میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب پورا خاندان مل گیا، یوسف علیہ السلام تقریباً 40-45 سال تک تنہا رہے مصر کے اندر، یعنی والدین سے بچھڑے ہوئے، بھائیوں سے بچھڑے ہوئے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، اور پھر یہ پورا خاندان جو ہے یہ مصر پہنچ گیا۔ یعنی بنی اسرائیل جو تھے یہ یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر مصر میں داخل ہوئے، اور وہ پہلے مصر کے قریبی تھوڑا فاصلے پر رہتے تھے، تو بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے اور ان کی نسل وہیں چلی۔ اس کے بعد جو مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ فرعون کہلاتے تھے، تو یہ فرعون جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے کہ انتہائی سرکش تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا بنی اسرائیل کے اوپر۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں۔ یہ ضدی، حد درم، سرکش تھے، یہ وہ تھے کہ جو اللہ سے بھی بغاوت کرتے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جب نبی ان سے کہتا تھا کہ دیکھو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کا حکم سنو اور اطاعت کرو، تو کیا کہتے تھے؟ قالوا سمعنا وعصینا۔ انبیاء کہتے تھے کہ سنو اور اطاعت کرو، سمعنا وعصینا، تو یہ بنی اسرائیل کہتے تھے قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی ایسے ہیکل قسم کے یہ کافر تھے، اتنے ضدی، سخت دل قسم کے تھے یہ بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدیوں ان کے اوپر فرعونیوں کو مسلط کر کے رکھا، جیسے آج یہ کلمہ گو ہیں، سخت دل ہو گئے، پتھر کے دل ہیں ان کے سامنے قرآن پڑھو کہتے نہیں مانتے، قرآن کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ یہ دیکھو، یہ قرآن کی آیت ہے، دیکھو، غور سے دیکھو، سنو اس کو، کہتے ہیں قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سن لی لیکن ہم انکار کرتے ہیں، ہم قرآن کی بات کو نہیں مانتے۔ ایسے ہیکل قسم کی ضدی ہر طرف ہیں یہ۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہودیوں کو مسلط کر دیا ہے۔ یہود و نصارہ ان کے اوپر حاکم ہے نا۔ کیوں کیا ہے؟ یہ بالکل بنی اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح ان کی حرکتیں ہیں۔ اب دیکھیں کتاب اللہ جیسی عظیم کتاب ان کے پاس موجود ہے، اب قرآن کے خلاف ان کا مولوی انہیں گمراہ کرتا ہے، محراب و ممبر و محراب سے قرآن کے احکامات کے خلاف فتوے دیتا ہے، ان سے قبروں کی پوجا کرواتا ہے، ان سے غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرواتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سنا، ہم نے قبول کیا۔ قرآن جیسی کتاب کے ہوتے ہوئے اتنے ہیکل جو ہے نا، وہ تو بنی اسرائیل بھی نہیں تھے جتنے یہ ہیں، جتنے کٹر یہ اللہ کی مخالفت میں چلے گئے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھو کہ ان کا انجام بھی کیا ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ ان کے اوپر مسلط ہیں، ان کی زندگی اور موت کے فیصلے امریکہ میں اور رشیا میں ہوتے ہیں، برطانیہ میں ہوتے ہیں کہ انہیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ آپ دیکھیں ان کا حال دیکھیں، افغانستان میں یہ امریکہ کے محتاج یہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں دو کچھ کھانے کے لیے کھانے کو نہیں ہے۔ یہ ایسے مطلب یہ کہ مجبور ہو گئے ہیں۔ کیوں ہو گئے؟ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، انہوں نے اللہ کی عظیم ترین کتاب کو پس پل ڈال دیا ہے۔
اللہ کے نبی تو یہ بتا کے گئے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ وہ کتاب ہے کہ اگر کوئی قوم اسے تھام لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پستی میں ڈال دیتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں وہ جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے، 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آخر کے اندر دیکھیں واقعے کی ابتدا خواب سے ہوئی اور واقعے کا اینڈ جو ہے تعبیر سے ہوا۔ تعبیر کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا اور وہ سب اس کے آگے سجدے میں جھک گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان ھذا تعویل الرؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، اس میں اللہ کی مشیت کار فرما ہے۔ تو یہ خاص واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو جب بھی اللہ کی نافرمان قوم بنی اسرائیل نے جب بھی فتنہ کھڑا کیا ہے تو اللہ نے اس فتنے کو کچل دیا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لو کہ بنی اسرائیل کہہ لو یا یہود کہہ لو، ان کا براہ راست مقابلہ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ یہودی لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یعنی یہ ایسی قوم ہے جو اللہ سے جنگ میں آمادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر ان کا ایک کردار بتایا ہے کہ دیکھو چھوٹا بھائی ہے 5-6 سال کا اور ان کے بڑے بھائی، یہ تعصب کے اندر کہ چھوٹے بھائی کی فضیلت زیادہ ہے، اس تعصب کے اندر بھائی کو قتل کرنے کو تیار ہو گئے اور اس کے بعد ایک کنویں میں جا کے چھوڑ کے آگے بھول کے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنی سنگدل قوم ہے، یہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی، ان کو بچایا، اور ایک وقت وہ آیا کہ یہ ان کے بھائی اس کے آگے سرنگوں ہو گئے، اس کے آگے جھک گئے۔ یعنی بنی اسرائیل کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے پیغمبر یوسف کے آگے جھکا دیا، ان کی سرکشی ختم کر دی۔ تو یہ ہے اس واقعے کی اصل کہ اس کے اندر بنی اسرائیل کو نیچے دکھانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ یہ ہے اس کی اصل، اور اسی زاویے سے اس کو لینا چاہیے۔ جب قرآن کو قرآن کے حساب سے لیں گے نا تو ہمیں قرآن سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو معجزے اور مشیت سے نکال دیں تو پھر تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ یار یہ تو قرآن کے اندر تضاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ کا کلام جو ہے اگر غیر اللہ کی طرف سے آتا تو اس میں بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا۔ اس میں اختلاف نہیں ہے، قانون قرآن میں الگ بیان کیے گئے ہیں اور جو قانون سے مستثنیٰ ہے وہ واقعات الگ ہیں۔ عیسیٰ کی پیدائش قانون کے ذیل میں نہیں آتی، بیوی مریم پر وحی کرنا قانون کے ذیل میں نہیں آتا، اور اسی طریقے سے 2 زندگی 2 موت یہ قانون ہے، لیکن قرآن میں 3 زندگی بھی موجود ہے، یہ قانون کے ذیل میں نہیں آتا، قانون سے اس کا کوئی ٹکراؤ، دونوں الگ الگ ہیں۔ جب آپ اللہ کے احکامات اور عقائد سے متعلق واضح آیات کو اپنی جگہ رکھو گے اور وہ آیتیں جو معجزے کے لیے ہیں، جو اللہ کے اذن، اللہ کے امر، اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، اللہ کی حکمت کے تحت ہیں، ان کو ان معنوں میں رکھا جائے گا تو پھر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا قرآن کے اندر۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں، کیونکہ دیکھیں قرآن سے ہمارا خاص تعلق بنتا ہے اور دوسرے جو ہے وہ تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ آپ کبھی کسی تبلیغی جماعت والے کے سامنے قرآن رکھے، وہ ایسا لگے گا جیسے آپ نے 440 وولٹ کا جھٹکا دے دیا اس کو،
وہ ایسا اچھل کے کود کے بھاگے گا دور. تو ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے قرآن سے. قرآن سے ہمارا خاص تعلق ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ قرآن کو کس طرح سمجھنا ہے. تو اس لیے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی.